الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ آج جو گفتگو ہے وہ ہماری ہے سفر المظفر کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ بہت ساری باتیں ایسی مشہور ہو گئی ہیں کہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کا قول ہے، بابا جی نے فرمایا، پیر صاحب نے فرمایا، پیر صاحب نے فرمایا، پھر چلتے چلتے وہ کسی ولی اللہ کی بات ہو جاتی ہے، پھر کرتے کرتے وہ حدیث بن جاتی ہے، اور حدیث پھر وہ مشہور ہو جاتی ہے، پھر مشہور ہوتی ہے تو لوگ اس پہ جنتیں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے اوٹ پٹانگ معاملات کافی جو ہے نا وہ عوام کے اندر موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سفر المظفر کے مہینے میں جتنی بلائیں وہ ساری سفر المظفر کے مہینے میں اترتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی 1,20,000 بلائیں اترتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیویاں تو پھر اتنے کمال طریقے سے ان باتوں کو یاد رکھتی ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ جو سفر المظفر کے گزرنے کی مجھے خوشخبری دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اسے جنتی ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پھر کوئی کہتا ہے جناب سفر المظفر کے آخری بدھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفا یاب ہوئے تھے، تو اس دن کوئی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح کی صورتحال بھی بتائی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ سفر المظفر میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، محرم الحرام میں لوگ شادی نہیں کرتے۔ اچھا، محرم الحرام میں شادی نہ کرنا یا کرنا، اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک کلپ کے اندر جواب دیا تھا کہ محرم الحرام میں اگر کوئی شادی کرتا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور بالخصوص 10 محرم الحرام کو نہیں کرتا، ذہن اس کا یہ ہے کہ بس بھئی میں نہیں کرتا، امام علی مقام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے تو میں اس دن نہیں کرتا، تو وہ ٹھیک ہے، کرنا فرض واجب نہیں ہے اس پر، ہاں وہ جائز سمجھتا ہے لیکن نہیں کرتا تو نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن محرم الحرام پورے کے اندر شادی نہ کرنا اور سفر المظفر میں شادی نہ کرنا، اور ساتھ میں یہ سمجھنا اچھا شادی نہیں کرتا تو کیا ہے، فرض واجب تھوڑی ہے کہ انہی دنوں میں شادی کرنی، سفر المظفر میں کر رہے، ربیع الاول میں کر رہے، ربیع الثانی میں جا کے کر لے، جب چاہے کر لے، لیکن یہ سمجھنا کہ ان دنوں میں شادی کرنا نحوست والی بات ہے اور اس سے نکاح کامیاب نہیں رہتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ معاملہ خطرناک۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 217 پر موجود ہے کہ یہ جو مشہور ہے نا کہ آخر سفر المظفر کا آخری بدھ جو ہوتا ہے، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یابی ہوئی تھی، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مرض تھا اس کی ابتدا اسی دن ہوئی ہے، اور پھر اس دن کے جو خاص اہتمام ہیں ان کا کوئی خاص اہتمام کا وجود نہیں ہے۔ یہ بھی فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو 1,20,000 بلائیں اترتی ہیں، سفر المظفر کے جانے کی خوشخبری دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ باتیں بالکل درست نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی مستند روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ سفر المظفر کے پہلے 13 جو تاریخیں ہوتی ہیں ان کو بہت منحوس سمجھتے ہیں۔ علامہ حمزہ علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی بات ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا یہ غلط ہے، اور یہ بات جو ہے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5707 میں موجود ہے۔ اچھا، اب اس سے یہ مراد لے لینا کہ یار شادی کریں گے تو کامیاب نہیں رہے گی، بھائی باقی دنوں میں بھی شادی ہوتی ہے، بعض کا تو وہ بھی کامیاب نہیں رہتی، تو شادی کامیاب اللہ اور اس کے رسول
عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، بتائے ہوئے فرامین کے مطابق جو ہے عمل کرنے سے کامیاب ہوتی ہے، نہ کہ مہینوں میں کسی خاص تاریخ کو اگر شادی کی جائے تو اس سے کامیاب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار نہیں بنانا چاہیے، اور ایسے جو ہلاک نظریات ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ہیں، ان ارشادات کی روشنی میں ذکر اذکار دیگر معاملات کرنے چاہیے، خاص یہ سمجھ کے کہ سفر المظفر میں بلائیں اترتی ہیں تو سفر المظفر بہت منحوس ہے، اس لیے عبادت کی جائے، اس لیے کوئی خاص اہتمام کیا جائے، تو یہ درست عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور سفر المظفر بھی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کو بھی وہی عزت و عظمت حاصل ہے جو دیگر مہینوں کو حاصل ہے۔ ہاں، بعض مہینوں کی برکتیں، رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن منحوس کوئی بھی مہینہ نہیں ہوتا۔